بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ذی الحجہ ہے، اور جو ابھی تک کے کوشچن آئے ہیں، جو اب 12 ذی الحجہ سے لوگوں نے اگلے کوشچن ہیں، ان کے آنسر آج میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو 12-13 ذی الحجہ کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے۔ اور دیکھو بیٹھا کہاں ہوں، روڈ پہ اپنے مکتب کے باہر، ٹائم رات کے 2 کا ہے۔ پہلا سوال، جمعہ حرم میں پڑھیں یا مینا میں؟ مینا میں پڑھیں۔ آپ کے خیموں میں کوئی نہ کوئی مولوی عالم ہوں گے، وہ کروا دیں گے جمعہ، تو آپ وہاں پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نہ بھی ہو تو کوئی بھی خطبہ پڑھ کے 2 اذانیں دے کے جمعہ پڑھا دے، یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے۔ اچھا، یہ مردوں کے لیے صرف، ٹھیک ہے، عورتیں جمعے کی پابندی نہ کریں، وہ آرام سے اپنی ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن جو مقیم ہیں، ان کے جو مینا میں مقیم تھے وہ جمعہ پڑھیں، اور خیمے میں ہوتا ہے، حرم جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، کیا مسجد خیف میں جمعہ ہوتا ہے؟ نہیں، مسجد خیف میں جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہاں صرف نمازیں ہوتی ہیں، وہ بھی قصر۔ سوال نمبر 3، خواتین جمعہ پڑھنے جائیں یا ظہر پڑھیں؟ ظہر پڑھیں۔ سوال نمبر 4، طواف زیارہ کا وقت کیا ہے؟ طواف زیارہ 12 کی مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہے سب نے، صرف وہ بہنیں چھوڑ کے جو نپاکی کی حالت میں، ان کے لیے وقت کی قید نہیں، جب پاک ہوں تب کریں، لیکن کیے بغیر مکہ نہیں چھوڑنا۔ سوال نمبر 5، طواف وداع کب کرنا ضروری ہے؟ مکہ چھوڑنے سے پہلے کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی طواف زیارہ کرنے کے بعد طواف وداع کر لے تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہتر ہے کر لیا کرے، کیونکہ کسی پھر طائف جانا ہوتا ہے یا مدینہ جانا ہوتا ہے، یا بہنوں کے نپاکی کے ڈیز چلنے ہوتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے، تو آپ جیسے مینا طواف، کوئی اگر طواف زیارہ کرنے کے ساتھ طواف وداع کر لے پھر بھی ہو جاتا ہے، بعد میں بھی کر لے پھر بھی ہو جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے کریں، اور طواف وداع کرنے کے بعد بھی اگر رکو تو عمرے طواف اور کر سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ سوال نمبر 6، اگر مدینہ یا طائف جانا ہو تو طواف وداع کب کریں؟ مدینہ طائف جانا ہے تو اس سے پہلے طواف وداع کریں، طواف وداع کیے بغیر مکہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال نمبر 7، مدینہ اور طائف سے واپسی پر عمرہ کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، وہ میقات ہیں، وہاں سے یہ نہیں چلے گا میرا دل نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی، میں نپاکی کی حالت میں تھا، میں بیمار تھا، میں بیمار تھی، ایسا نہیں چلتا۔ میقات سے باہر مدینہ یا طائف کوئی بھی زیارت کے لے جائے گا، واپسی پہ عمرہ لازم ہے، ورنہ دم آئے گا۔ سوال نمبر 8، اگر کسی نے طواف زیارہ کر لیا لیکن صحیح رہتی ہے تو کب تک کر لے؟ بہتر ہے کہ ساتھ ہی کرنی چاہیے، اگر کسی کی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہے تو صحیح کے لیے صحیح آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، آج کر لیں، جا کے کل کر لیں، ایون کہ 12 کی مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دم صدقہ نہیں آتا، لیکن بغیر عذر کے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 9، طواف وداع کے بعد عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ حتیم کب کھلے گا؟ حتیم 1 محرم کے بعد ہی کہیں جا کے کھلے گا، حاجیوں کو نہیں لگتا حتیم کھلا ملے۔ کیا طواف وداع کے بعد صحیح ہوتی ہے؟ طواف وداع کے بعد صحیح نہیں ہوتی، طواف زیارہ کے بعد صحیح ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح طواف، اچھا اگلا تھا، کیا حج یا عمرہ کے بعد صدقہ کہاں دیں؟ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہاں دیں، ایون کہ پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر صحیح کرتے ہوئے استلام بھول جائیں تو کیا صحیح دوبارہ کرنی ہوگی؟ صحیح میں ایک تو استلام نہیں ہوتا، طواف میں ہوتا ہے، اور اگر طواف میں بھی کوئی استلام کرنا کسی وجہ سے بھول گیا تو اجر میں کمی آتی ہے، باقی طواف یہاں صحیح خراب نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ کی رمی کا وقت کیا ہے؟ 11، 12 یہ زوال سے شروع ہوتی ہے، مطلب جب ظہر کا ٹائم داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی مائی کا لال آ کے بولے تو وہ حوالہ نہیں دے سکتا، تو زوال سے شروع ہوتا ہے، مغرب تک افضل ہے، مغرب کے بعد مکروہ ہے، لیکن اگر عذر کی بنا پہ ہو تو مکروہ بھی نہیں۔ ٹائم آپ سمجھ لو سمپل، کہ زوال سے لے کے طلوع فجر تک ٹائم ہے، بے شک ابھی رات کے 2 بجے جا کے کنکری کر لو، رش کم ہوتا ہے، لیکن خود جا کے کیا کرو، بلا عذر کے کسی اور کو وکیل نہ بنائیں، وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ سوال نمبر 15، جو 13 کی رمی نہ کرے وہ مینا کب چھوڑے؟ مغرب 12 کی مغرب سے پہلے چھوڑ دیں، اگر 12 کی مغرب کے بعد چھوڑا تو وہ مکروہ ہوگا، لیکن چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر 13 کی طلوع فجر ہو گئی، 13 کا فجر کا ٹائم داخل ہو گیا، پھر 13 کی کنکری واجب ہو جاتی ہے، پھر نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ سوال نمبر 16، رمی کا افضل وقت کون سا ہے؟ بتا دیے، زوال سے لے کے مغرب تک۔ 13 ذی الحجہ کی رمی کب شروع ہوتی ہے؟ اس کی رخصت ملتی ہے زوال سے پہلے کرنے کی، لیکن افضل یہی ہے سنت کہ آپ زوال کے بعد ہی کریں، اور 13 ذی الحجہ کی کنکری کا وقت مغرب تک ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ سوال نمبر 18، اگر کنکریوں کی تعداد میں شک ہو تو جائے تو کیا کریں؟ احتیاطاً 2، 4، 5 زیادہ مار دیں، اور کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 19، اگر حکومت جلدی رمی کا کہے تو کیا حکم ہے؟ نہیں ماننی، جہاں ماننے کو تھا بتاتے تھے ہم کہ مینا بھی جلدی چلے جاؤ، آ جاؤ، عرفات بھی جلدی چلے جاؤ، کیونکہ وہ سنت عمل تھے، یہ واجب ہے، یہ گورنمنٹ سعودی بولے، پاکستانی بولے، کوئی بھی بولے جی بعد میں بسیں نہیں ملیں گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہ بات نہیں مان سکتے، سوری، کیونکہ یہ واجب ہے، واجب نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ ویسے بھی وسوسہ دیتے ہیں، ویسے تھوڑا پریشر ڈالتے ہیں، ہوتا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ آرام سے زوال کے بعد کنکری کریں، آپ کو آپ کے خیموں سے لے کے جائیں گے، ایون کہ 13 کی کنکری کے بعد بھی آپ کو آپ کے خیموں سے انشاءاللہ لے کے جائیں گے، باقی بھی پیدل جائیں یا جس پہ جائیں یا ٹیکسی پہ جائیں، ان کی مرضی۔ سوال نمبر 18، اگر کنکریوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کیا کریں؟ احتیاط تھوڑی زیادہ مار دے، بتا دیا تھا۔ اگر حکومت جلدی، اچھا یہ ہو گیا۔ سوال نمبر 20، کیا 13 ذی الحجہ کے کو خیمے کھلے رہتے ہیں؟ بالکل کھلے رہتے ہیں،
ہم کر کے نہیں جاتے ہر سال؟ خیمے کھلے ملیں گے، کھانا کھلا ملے گا، سب کچھ ہوگا، بلکہ جتنا خوبصورت اور مزے کا ماحول 13 کو ہوتا ہے وہ کسی دن نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 22، اگر کسی نے 11 کی رمی زوال سے پہلے کر لی ہو، زوال سے پہلے اگر کسی نے ابھی تک کی 11 کی گزر گئی ہے تو اس کو طلوع فجر سے پہلے ابھی تک دہرا لیتا تو دم ساکت، ورنہ اس پہ دم آ گیا۔ ایک اور چیز یاد رکھنا، کنکری ایک دن کی چھوٹے یا تینوں دن کی، دم ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک واجب ہے۔ اور اگر کسی نے کسی دوسرے کی طرف سے جا کے کنکری کر لی ہے لیکن وہ اتنا معذور نہیں تھا، جیسے کہ اپنے خود واش روم نہیں جا سکتا، اتنا ضعیف ہو، یا کھانا خود نہیں کھا سکتا، قیام نہیں کر سکتا، محض یہ چھالے پاؤں پہ پڑنا، تھکاوٹ ہونا، کمر کسی ہونا، زکام نزلہ ہونا، یہ عذر نہیں ہے، اس کو چاہیے ویل چیئر پہ بھی جا کے خود کریں، بے شک رات کو کریں۔ اچھا کیا 13 کی رمی ہوٹل سے آ کر کیا 13 کی رمی ہوٹل سے آ کے کر سکتے ہیں؟ سنت تو یہ ہے مینا میں ٹھہریں، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کہ چلو پھر ہوٹل سے آ کے کر لینا، لیکن یہ پوری سنت پہ عمل نہیں ہوگا، اس لیے مینا کے خیموں میں ٹھہریں، یہیں سے کنکری کر کے جائیے گا۔ سوال نمبر 22، اگر کسی نے 11 کی رمی زوال سے پہلے کر لی، بتا دیا آپ کو دم آئے گا۔ سوال نمبر 23، 13 کی کنکری کے بعد بس ملے گی بتایا تو ہے بھائی، یہ سوال آپ لوگوں کے ہی آئے ہوئے ہیں۔ کنکری کا وکیل کس صورت میں بنا سکتے ہیں؟ آج مجھے بڑا اس میں ہوا ہے، تھوڑی تھکن، یا اس پہ وکیل بن رہے تھے جبکہ اس پہ نہیں بنتے، تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ حج سے پہلے روزانہ کے 2 4 طواف اور 5 نمازیں حرم پڑھنی، بھاگ دوڑ ہماری بہنیں کم کیا کریں، بھائی بھی اور بہنیں بھی، تاکہ حج پہ اچھا خاصا انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن اس ٹائم ہماری کوئی سنتا نہیں۔ خیر جو صورت تھی وہ بتا دی ہے۔ سوال نمبر 25، اگر کنکری گم ہو جائیں یا گر جائیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ اگر کنکری گم گئی ہے، گر گئی ہے، کسی دوسرے سے لے سکتے ہو، لینا جائز ہے، کوئی منع نہیں، مینا سے کسی جگہ سے اٹھا سکتے ہو، جمرہ سے نہیں لو، بس جمرہ پہ جو گریں وہ گریں، کسی سے بھی لے لو، کنکری کی بہتوں کے بعد بہت ہوتی ہے، تبھی تو میں کہتا ہوں 100 150 جمع کیا کرو، تو کنکری کسی سے بھی لے کے مار سکتے ہیں، کہاں سے بھی لے کے مار سکتے ہیں، یہی میرے خیال سے کویشچن تھے۔ اور کسی کا کچھ 13 کی کنکری کر کے جانا، زوال سے پہلے کنکری نہیں کرنی، یہ یاد رکھیے گا چیزیں، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔